اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear student, Assalamu alaikum. Your teacher Muhammad Yunus is here with you, and today we will discuss about the subject education, leadership and management. The topics for today: meaning and basic elements of management, and number 2, concept of management in education. So, dear student, meaning and basic element of management. The term management has two meanings. Management is a group of functional people. Management को हम functional people के group के तौर पर इस्तेमाल करते हैं कि the group of people who function or who practice some task. मतलब लोगों का एक ग्रुप होता है जो कि कुछ काम या कुछ उसकी जो सरगर्मियाँ हैं वो सर अंजाम दे रहा हो. So the term management refers to the personnel in an organization who have the right and responsibility to make decision and run the project efficiently within the policies defined in this way. Usually the management of a company, of an institute, of an organization is described as board of director, کونسل اور بورڈ آف گورنر. مطلب یہ ہے کہ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جس کو ہم بورڈ آف ڈائریکٹر، بورڈ آف گورنر کے نام سے منسوب کرتے ہیں اور پالیسیز بناتے ہیں، ڈیسیجن فیصلہ سازی کرتے ہیں اور پروجیکٹ کو اس کی پالیسیوں کے مطابق چلانے کی کوشش کرتے ہیں. نمبر 2, مینجمنٹ از پرفارمنس پروسیس اور ایکٹیویٹی. دوسرا جو ہے مینجمنٹ کو بطور کارکردگی، بطور ایک مرحلہ یا بطور کچھ سرگرمیوں کے طور پر اس کو منسوب کیا گیا ہے. دا ٹرم مینجمنٹ آلسو یوز ٹو ریفر ٹو دا فنکشن اور ایکٹیویٹی آف مینیجنگ ریسورسز. جتنے بھی مینیجنگ ریسورسز ہے جس کو ہم فزیکل ریسورسز ہے، فائنانشیل ریسورسز ہے، ہیومن ریسورسز ہے، تو اس کو ہم اس کی جو سرگرمی ہے اس کو مینیج کرنا. ٹاسک اینڈ ادر پرسنس ان آرڈر ٹو اچیو دا ڈیفائنڈ آبجیکٹیو. جو ہمارے متعلقہ گول ہے، ٹارگیٹ ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے جو ریسورسز، جو وسائل ہم آرگنائز کرتے ہیں، ایک پراپر سیکوینس میں رکھتے ہیں. سو دس پروسیس از نون ایز مینجمنٹ. دس ڈیفائنڈ مینجمنٹ ریفر ٹو دا ہیومن ایکٹیویٹیز related to the planning, organizing, directing, coordinating, communicating and controlling. تو اب یہ صاف واضح ہو گیا کہ مینجمنٹ جو ہے اس کا تعلق جو ہے ہیومن ایکٹیویٹیز سے ہے. جتنے بھی ہیومن ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ ریلیٹڈ ٹو ہے پلاننگ، جس کا تعلق جو ہے پلاننگ سے ہے، اور آرگنائزنگ سے ہے، ڈائریکٹنگ سے ہے، کوآرڈینیشن، کمیونیکیشن اور کنٹرولنگ، ان چیزوں سے اس کا تعلق ہوتا ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں مینجمنٹ. اب دوسری بات یہ ہے کہ ریلیشن شپ امانگ آرگنائزیشن، ایڈمنسٹریشن اینڈ مینجمنٹ. آرگنائزیشن ریفر ٹو دا فارم آف دا انسٹیٹیوشن اینڈ ارینجمنٹ آف دا ہیومن اینڈ میٹیریل ریسورسز فنکشننگ ان اے مینر ٹو اچیو دا آبجیکٹیو آف دا انسٹیٹیوشن. اب آرگنائزیشن جو ہے یہ اس کا تعلق جو ہے ادارے سے ہے، اور اس ادارے کے اندر جتنے بھی ہیومن اور مٹیریل ریسورسز ہے اس کے فنکشننگ سے ہے، اس کو چلانے سے ہے، تاکہ جو متعلقہ آبجیکٹیوز ہے وہ حاصل ہو سکے. نمبر 2, ایڈمنسٹریشن is concerned with the determination of the institute policy and the overall coordination of production, distribution and finances. اب ایڈمنسٹریشن کیا ہے؟ یہ ایک براڈ ٹرم ہے، بہت بڑا ٹرم ہے، اور اس کو جتنے بھی اس کا تعلق جو ہے انسٹیٹیوٹ کی پالیسی سے ہے، پلاننگ سے ہے، اور اوورآل کوآرڈینیشن جو ہے اور ڈسٹریبیوشن اور جو فائنانسز ہے اس سے اس کا تعلق ہے. مینجمنٹ جو ہے یہ جو ہے لاور کیٹیگریز مطلب ہے کہ ایڈمنسٹریشن براڈ ہے اور یہ مینجمنٹ نیرو ہے. So management refer to the implementation of policy within the limits which are established by administration. اب ایڈمنسٹریشن نے جو پالیسی وضع کیا ہے، ایڈمنسٹریشن نے جو
پلاننگ کی ہے, ایجوکیشن اس نے جو فیصلہ سازی کی ہے, تو اس چیز کو امپلیمنٹ کرنا جو ایڈمنسٹریشن نے کیے ہے, مینجمنٹ ان چیز کو امپلیمنٹ کرتا ہے, اور اس کے ساتھ جو امپلائمنٹ ہوتے ہیں, ورکر ہوتے ہیں آرگنائزیشن, اس کے ذریعے وہ کام چلاتے ہیں. تو دس از نون ایز مینجمنٹ. مطلب ہے کہ مینجمنٹ جو ہے گروپ آف پیپل who work on the policies of administration. Relationship اس کے درمیان, so shared state organization is the formation of an effective machine. کہ آرگنائزیشن جو ہے یہ فارمیشن آف این افیکٹو مشین, ایک کارآمد مشین کو بنانا. اب مینجمنٹ کیا ہے, آپ این افیکٹو ایگزیکیوٹ. مینجمنٹ جو ہے اس میں ایگزیکیوشن کرتا ہے, امپلیمنٹیشن کرتا ہے, عملی جامہ پہناتا ہے. کس چیز کو؟ ایڈمنسٹریشن کے پالیسیز کو. اور ایڈمنسٹریشن از این افیکٹو ڈائریکشن. ایڈمنسٹریشن جو ہے یہ ایک متاثر یا مؤثر جو ہے ڈائریکشن ہے جو کہ دیتا ہے, مطلب ہدایات دیتا ہے, پالیسیز پلاننگ سب کچھ کرتا ہے مینجمنٹ کے لیے اور آرگنائزیشن کے لیے. ایڈمنسٹریشن ڈیفائن دا گول. ایڈمنسٹریشن جو ہے یہ گول کی وضاحت کرتا ہے, اس کی پلاننگ کرتا ہے. مینجمنٹ اسٹرائیو ٹوورڈ اٹ. مینجمنٹ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس گول کو حاصل کریں. اینڈ آرگنائزیشن از دا مشین آف مینجمنٹ. آرگنائزیشن یا ادارہ جو ہے یہ مینجمنٹ کے لیے ایک مشین کے طور پر کام کرتا ہے. ان اٹس اچیومنٹ آف ان اٹرمنٹ بائی ایڈمنسٹریشن. کس چیز کے لیے؟ اس گول کے حاصل کے لیے, اس آبجیکٹیو مقاصد کے حصول کے لیے جو آلریڈی ایڈمنسٹریشن نے اس کو مطلب کہ بنائے ہیں اور اس کے لیے وضع کیے ہیں. Now the basic elements functions of management process. The management specialists have attempted to analyze the management process into its element. اب مینجمنٹ جتنے بھی اسپیشلسٹ ہیں, جتنے بھی ماہرین ہیں مینجمنٹ کے, اس نے مینجمنٹ پروسیس کو اس کے ایلیمنٹس میں, عناصر میں تقسیم کیا ہے. However, their view in the classification of the element of management differ. Some of the modes are given. اگرچہ جتنے بھی اسپیشلسٹ ہیں تو اس کی جو ایلیمنٹ کلاسیفیکیشن ہے اس کے حوالے سے اس کی ویوز میں, اس کے خیالات میں فرق ہے, لیکن اس سم آف دا ماڈل, اس کے جو کچھ ماڈل ہیں نمونے کے طور پر دیے گئے. سب سے پہلے ہم لیتے ہیں فیول. فیول ان 1957 presented the following elements of the management, planning, organization, commanding, coordinating and controlling. اب فیول نے 1957 میں مینجمنٹ کے جو ایلیمنٹس بتائے ہیں اس میں ہے پلاننگ, منصوبہ سازی, آرگنائزیشن, کسی چیز کو پراپر سیکوینس آرڈر دینا, کمانڈنگ مطلب کہ پھر اس کو حکم دینا, کسی چیز کو اس کو ڈائریکٹ کرنا, کوآرڈینیٹنگ اس میں کوآپریشن, اینڈ کنٹرولنگ اس چیز کو مانیٹر کرنا. تو دس از اکارڈنگ ٹو فیول, دیز آر دا ایلیمنٹس آف مینجمنٹ. ناؤ Newman and Summers in 1981 presented the following element of the management: planning, organizing, stopping, leading, controlling and measuring. So نیومین اور سمر کے مطابق انہوں نے جو ایلیمنٹ مینجمنٹ کے لیے بتایا اس میں پلاننگ, آرگنائزنگ جو کہ ہم نے پہلے بتا دیا. اب سٹاپنگ اس میں یہ ہے کہ جتنے بھی سٹاف ہیں ہم اس کو لیتے ہیں, مطلب کہ وہاں پر جو ہیومن ریسورس ہے, جو لوگ ہوتے ہیں, جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں, ماہرین ہوتے ہیں, تو اس کو اس کی جاب رسپانسبلٹیز کے حوالے سے, اس کی اسکل اور ایکسپرٹیز کے حوالے سے, پھر اگر اس میں کوئی ڈیفیشنسی اس کو ٹریننگ دینا, اس کو سپورٹ کرنا, موٹیویٹ کرنا, یہ ہے اسٹاپنگ. لیڈنگ پھر اس کی رہنمائی کرنا, اینڈ کنٹرولنگ ٹو کنٹرول اینڈ مانیٹر دا ہول پروسیس, اینڈ میئرنگ مین ججمنٹ to judge or to evaluate or evaluating. Coates and O'Donnell in 1964 arrived at the following element of management. اب ان دونوں کے مطابق مینجمنٹ کے ایلیمنٹ جو ہے اس میں پلاننگ ہے, آرگنائزنگ ہے, اسٹاپنگ ہے, ڈائریکٹنگ ہے, کنٹرولنگ ہے. مطلب ہے کہ یہ سیم وہی چیز ہے, اس میں ایک دو ایلیمنٹ کا آپس میں کچھ فرق ہو سکتا ہے لیکن تقریباً میجارٹی جو ہے یہ سیم ہے. اب 4 نمبر ڈیل ان 1965 suggested the following stages of management: the planning, organizing, stopping, directing, innovation and
रिप्रेजेंटेशन. अब इसमें इनोवेशन और रिप्रेजेंटेशन, इनोवेशन से मुराद ये है कि क्रिएटिविटी. द मैनेजमेंट मस्ट बी क्रिएटिव इन देयर वर्क, एंड रिप्रेजेंटेशन दे मस्ट रिप्रेजेंट देयर इंस्टीट्यूट, देयर वर्क, देयर स्किल. So these are the elements according to Dale. Luther and Gulick in 1961 suggested the most popular model, this post-corp, representing the following 7 management processes, that is planning, organizing, stopping, directing, coordinating, and reporting, budgeting. उसमें प्लानिंग है जो कि पहले बता दिया कि ऑर्गेनाइजिंग वही चीज़ है, स्टॉपिंग ये भी हो गया है, डायरेक्टिंग हो गया, कोऑर्डिनेटिंग मीन कोऑपरेशन, रिपोर्टिंग मीन कम्युनिकेशन, टू रिपोर्ट अबाउट द प्रोसेस अबाउट द सिस्टम फ्रॉम द लोअर टू द टॉप एंड फ्रॉम द टॉप टू द लोअर मैनेजमेंट. एंड बजटिंग दैट इज द एस्टिमेट ऑफ द फाइनेंस दैट द. तो ये सब चीज़ें जो हैं these are the function are the elements of basic elements of the management according to different experts or specialists. एजुकेशनल मैनेजमेंट प्रोसेस, अब एजुकेशनल जो मैनेजमेंट है उसका प्रोसेस क्या है, तो एजुकेशन में भी यही है कि सबसे एजुकेशन का जो मैनेजमेंट है वो प्लानिंग करते हैं, मनसूबासाजी करते हैं, किसी चीज़ के बारे में पहले से यानी मुस्तकबिल के हवाले से लाए अमल तय करते हैं. फिर उसमें ऑर्गेनाइजिंग है, डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ है उसको प्रॉपर तरतीब देना. स्टॉपिंग है, फिर उसके लिए जो स्टाफ है, सपोर्टिंग स्टाफ है, मैनेजिंग स्टाफ है, और जितने भी मतलब उसमें टीचर है, तो ये सब उसको कंडक्ट करना, उसको अपॉइंट करना, उसको ट्रेन करना, ये स्टॉपिंग में शामिल है. डायरेक्टिंग, फिर उसको हिदायत देना और कमांड्स देना. कोऑर्डिनेटिंग, फिर इन स्टाफ को कोऑर्डिनेट उसके दरमियान कोऑपरेट करना, सपोर्ट करना. इनोवेटिंग, उसमें न्यू क्रिएटिविटी, द स्टाफ द मैनेजमेंट ग्रुप मस्ट बी क्रिएटिव इन देयर वर्क टू डू सम थिंग्स फ्रॉम देयर ओन साइड फॉर द बेनिफिट्स एंड फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द अचीवमेंट आर gaining or for achieving the objectives and targets of that particular management. Number 7, controlling, to monitor the system, the management, the process. Budgeting, estimating of the finances, the to know about the income, profit, investment of finances. Decision making, to take proper steps and decision by the administration for the purpose of the achievement of goal. Human relation, आप चूँकि एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट में जो है वहाँ पर ह्यूमन्स होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ टीचर, in the form of clerical staff, in the form of class 4, in the form of principal, in the form of headmaster. So these are human relation. What are the relation? To establish good relationship, this is the duty and responsibility of the education management, that there must be good relation among these humans, among the staff, to gain the objective, to achieve the objective of that particular institute. Reporting and communication. Reporting or communication, this is the most important, because without reporting, without communication, we will not be aware of the system, there what type of activities are going on inside the institute. मतलब एक इंस्टीट्यूट के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन से सरगर्मियाँ हो रही हैं, हमें इसके बारे में पता कैसे चलेगा? थ्रू रिपोर्टिंग, रिपोर्ट के ज़रिए, कम्युनिकेशन के ज़रिए. फिर लीडरशिप. लीडरशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. विदाउट लीडरशिप, बिकॉज लीडरशिप प्रोवाइड, this is just like an umbrella. Under this umbrella, the whole staff, the teacher, the clerical staff, the class 4, they are gathered and they work efficiently. Now if there is the best leadership, there is the instruction leadership, so it means that there will be an effective management system. Problem solving, this is also
a good point that the management also try to solve the problem of the teacher, of the students, of the class 4, of the clerical staff, and as well as of the community related to school. And motivation for, so motivation, that is the last one. It means to motivate, to prepare mentally someone for doing its task. So there are the different means for motivation. So the management try to use different measure and means to motivate their staff and to achieve the targets and objectives. So after that the level of management. So level of management में क्या है, टॉप मैनेजमेंट है और इसको हम बोर्ड ऑफ गवर्नर्स भी कहते हैं. मिडल मैनेजमेंट दैट इज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एंड लोअर मैनेजमेंट दैट इज द सुपरवाइजरी स्टाफ. तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में टॉप मैनेजमेंट, मिडल मैनेजमेंट एंड लोअर मैनेजमेंट, ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. अब लेवल ऑफ मैनेजमेंट में टॉप मैनेजमेंट जो है इसका काम जो है मेजर एरियाज ऑफ एक्टिविटी इंक्लूड लॉन्ग रेंज ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसी. टॉप मैनेजमेंट का काम है जो कि लंबे अरसे के लिए या लॉन्ग रेंज ऑब्जेक्टिव्स या मकासद ये तय करते हैं और मनसूबा साजी या पॉलिसी जो है ये बनाते हैं. नंबर 2 मिडल मैनेजमेंट या मैनेजर, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डे टू डे रिजल्ट ऑफ द लॉन्ग रेंज ऑब्जेक्टिव्स. अब जो टॉप मैनेजमेंट में जो पॉलिसीज वजह के लॉन्ग रेंज ऑब्जेक्टिव जो उन्होंने बनाए हैं तो उसके मुताबिक जो है रोज़मर्रा के या रोज़ाना के हिसाब से उसके जो रिज़ल्ट है, नताइज हैं और मकासद है, उसके हुसूल के लिए दिस इज़ द वर्क एंड ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लोअर ऑफ द मिडल मैनेजमेंट. नंबर 3 लोअर और सुपरवाइजरी मैनेजमेंट. Supervisory management that plan and put into effect day-to-day activities, making certain plan that they should be carried out by the worker. अब लोअर मैनेजमेंट ये सुपरवाइजर, यहाँ पर वर्कर्स होते हैं और सुपरवाइजर जो है वहाँ पर सुपरवाइजर होते हैं. सुपरवाइजर का काम जो है वर्कर से काम लेना और जब डे टू डे एक्टिविटीज है उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको अमली शक्ल जामा पहनाना. And the above levels of the management have effect on organization performance or functioning. अब ये जो 3 लेवल हैं इसके किसी इदारे की परफॉर्मेंस या कारकर्दगी और उसकी अफ़आल पर इसका बहुत बड़ा इन्हिसार होता है, ये मुतासिर करता है. अगर ये फंक्शनल है, ये इफ़ेक्टिव है, टॉप लेवल, मिडल मैनेज जो लेवल है और लोअर या सुपरवाइजरी मैनेजर है, ये एफिशिएंट है और ये एलिजिबल है, उसमें स्किल है, पोटेंशियल है, तो इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस बेहतर होगी. अगर ये ठीक नहीं है, इफेक्टिव नहीं है, तो ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर नहीं होगी. लास्ट में जो है ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजुकेशनल एंड स्कूल मैनेजमेंट. स्कूल मैनेजमेंट या एजुकेशनल मैनेजमेंट के जो मकासद है वो क्या है? टू मेक स्टूडेंट लॉयल टू द इस्लाम एंड पाकिस्तान. बस इसकी जो ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट को इस्लाम और पाकिस्तान के साथ वफादार मुखलिस बनाना. टू अवेयर स्टूडेंट दैट ही एज ए मेंबर ऑफ पाकिस्तानी नेशन इज आल्सो ए पार्ट ऑफ द यूनिवर्सल मुस्लिम उम्मा. स्टूडेंट को खबरदार करना, बेदार करना और उसको बाखबर करना, अवेयर करना कि वो पाकिस्तानी नेशन का या पाकिस्तानी कौम का मेंबर है और वो यूनिवर्सल मुस्लिम उम्मा का भी एक हिस्सा है. That is expected of him to make a fair contribution toward the welfare of the fellow Muslim. मतलब है कि उससे ये तवक्कुआत रखी जाती है कि वो मुस्लिम उम्मा की फलाह व बहबूद के लिए काम करेगा. नंबर 2, टू प्रोड्यूस सिटीजन हु आर फुल फेमिलियर विद द पाकिस्तानी मूवमेंट. इस किस्म के शहरी पैदा करना जो कि पाकिस्तानी तहरीक या जितने भी तहरीक हैं पाकिस्तान की आज़ादी के लिए, जितने भी मूवमेंट पे वो इससे बाखबर हो, इट्स आइडियालॉजिकल फाउंडेशन, पाकिस्तान की जो नज़रियाती बुनियादें हैं उससे वाकिफ़ हो, हिस्ट्री एंड कल्चर, पाकिस्तान की तारीख़ और पाकिस्तान की सकाफ़त से आगाह हो. टू प्रोवाइड एंड इंश्योर इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी टू ऑल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान and provide minorities with educated facilities with their cultural and religious development, enabling them to effectively participate in overall national effort
to provide and ensure the educational opportunities to all citizens of Pakistan. اب ایجوکیشنل مینجمنٹ کا کام یہ ہے، اس کی مقاصد میں یہ شامل ہے کہ جتنے بھی سٹیزن ہیں پاکستان کے اس کو یکساں تعلیمی مواقع فراہم کرنا، اور جتنی بھی مائنارٹیز ہے، اقلیت ہے، اس کو مناسب سہولیات فراہم کرنا، اس کی ثقافت کے لحاظ سے، مذہب کے لحاظ سے، اور اس کو اس قابل بنانا کہ جتنی بھی اوورآل نیشنل ایفرٹ سے کوششیں ہے ڈیولپمنٹ میں وہ اپنا رول کردار ادا کر سکیں. ٹو امپارٹ کوالٹی ایجوکیشن، معیاری تعلیم دینا، یہ بھی اس کی مقاصد و ذمہ داریوں میں شامل ہے. ٹو امپروو لٹریسی ریٹ لیول، ایجوکیشن آبجیکٹیوز یا اس کی جو ایجوکیشن مینجمنٹ کے جو آبجیکٹیوز ہیں، مقاصد اس میں یہ بھی شامل ہے کہ شرح خواندگی کو بڑھانا. ٹو پروموٹ اینڈ اسٹرینتھن scientific, vocational and psychological education, training and research in the country. scientific سائنسی پیشہ ورانہ نفسیاتی تعلیم جو ہے اس کو ترقی دینا، اس کو مضبوط کرنا، باقاعدہ ٹریننگ دینا، ریسرچ تحقیق کرنا ان دا کنٹری، ملک میں اس کو پروان چڑھانا، یہ بھی ایجوکیشن مینجمنٹ کی ذمہ داریوں میں شامل ہیں. اینڈ ٹو یوز دس نالج فار سوشیو اکنامک گروتھ، اس علم کو جو معاشرتی اور معاشی ترقی کے لیے اینڈ ڈیولپمنٹ اینڈ دیئر بائی انشورنگ اینڈ انڈیپینڈنٹ اینڈ سیکیور فیوچر فار دا نیشن، اور قوم کے لیے ایک سیکیور یا محفوظ مستقبل جو ہے تلاش کرنا، بنانا، یہ ان کی ذمہ داریوں میں شامل ہیں. سو دس از دا اوور آل educational management or responsibilities are objectives. So thanks a lot. If you have any question now